الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد محمود کے در جملہ صور شد بانوار محمد دل وگر صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دی۔ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دی۔ معزز مہمانان گرامی، یہ محفل جانثار در و دیوار مدینہ اور منظور نگاہ غوث جناب میاں محمد ریاض صابر کی صحت یابی کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے، یعنی صحت یابی کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بظاہر ایک غیر ممکن صحت سے نواز دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان سے رونقیں ہیں محافل نعت کی، وہ جس خوبصورتی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ یہ محافل منعقد کرتے ہیں، بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے۔ یعنی ایسا تو آپ کو مل جائے گا کہیں کہ لوگ محافل منعقد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیکن ان میں ان کا ذوق اور سخن فہمی شامل نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں جہاں جمع ہوں، خلوص بھی ہو، ذوق بھی ہو، سخن فہمی بھی ہو، ایثار بھی ہو، یہ سب چیزیں کم کم ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کی تربیت کا نسخہ عطا فرمایا۔ آج بھی جو ہماری نسل بے راہ روی کا شکار ہے، اس کا علاج اسی میں مضمر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد نہ بگڑے تو 3 چیزیں ان کو سکھا دو۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ سب سے پہلی فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ حب نبی کے طفیل عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہوں، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو شاید اس رنگ میں ہم انہیں نہ دیکھتے۔ حب نبی کو، حضور کی محبت۔ دوسری چیز وحب اہل بیت ہی، اور حضور کے اہل بیت کی محبت۔ اور تیسری چیز وہ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ وقت نہایت مختصر ہے اور میں ان 3 چیزوں کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔
بات لمبی ہوز تو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دار و مدار لمبی بات پر نہیں ہے. دار و مدار کس بات پر ہے؟ اگر در خانہ کا سست یک حرف بسست. اگر گھر میں کوئی ہے تو دستک ایک ہی کافی ہوتی ہے. گھر میں کوئی نہ ہو، سارا دن آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس گھر کے اندر کوئی ہے یعنی عشق رسول تو دستک ایک ہی کافی، بات ایک ہی کافی. وہ نہیں ہے تو صبح سے شام تک آپ تبلیغ کرتے رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تبلیغ کی بات آئی ہے تو ایک ضروری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تبلیغ ہو رہی ہے، مختلف انداز میں ہو رہی ہے. تبلیغ کے مختلف رنگ ہیں. تبلیغ جو صوفیاء نے کی ہے وہ نگاہ سے کی ہے. بہت سے لوگ نگاہ کے قائل نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ایک خوبصورت مکان اچانک چل گیا، ایک بھینس صحت مند اچانک بیمار ہو گئی، صحت مند بچہ اچانک بیمار ہو گیا، تعویذ لینے کے لیے آ گئے، دم کرانے کے لیے آ گئے. ہم نے پوچھا کیا ہوا اس کو بچے کو؟ انہوں نے کہا نظر لگ گئی. کون سی نظر لگ گئی ہے؟ نظر بد، بری نظر لگ گئی. بری نظر میں یہ کمال ہو سکتا ہے کہ صحت مند بچے کو بیمار کر دیں؟ کیا اچھی نظر میں کوئی کمال نہیں ہو سکتا؟ اگر بری نظر میں یہ کمال ہو سکتا ہے تو اچھی نظر بابا فرید الدین گنج شکر کی نگاہ نظام الدین اولیاء بنا دیتی، علاؤالدین علی احمد صابر کلیری بنا دیتی. تو اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے. صوفیاء کرام نے جو تبلیغ کی ہے وہ اور انداز میں کی، جو آج کل تبلیغ ہو رہی ہے وہ اور انداز کی. ایک فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پہ تبلیغ کو پرکھ لیں اور پھر اس کے مطابق چلتے رہیں. تبلیغ کی ایک تاریخ ہے اور تبلیغ کی ایک ترتیب ہے. تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوئی، جہاں سے شروع ہوئی وہ اس کی تاریخ ہوگی. اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے شروع ہوئی، جیسے شروع ہوئی ہے وہ اس کی ترتیب ہوگی. ہم نے دیکھنا ہے کہ تبلیغ کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ جب 40 سال کی مکمل ہوئی تو حضور نے ایک پہاڑی پر قریش کو جمع فرمایا اور تبلیغ کا آغاز فرمایا. یہ تو ہے اس کی تاریخ. اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ حضور نے جب ان قریش کو جمع فرمایا، کفار کو، تو جمع فرمانے کے بعد تبلیغ کہاں سے شروع کی یہ قابل غور بات ہے. حضور نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ لوگوں اللہ کو مان